بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی 10 بڑی خبریں کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ حملہ کر کے بھاگنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہم دشمن کا آخری حد تک پیچھا کریں گے۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے ایک جہاز کے عوض یونان کے 2 جہازوں کو ضبط کیا، جس کے بعد یونانی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے تیل بردار جہاز کو واپس کریں گے۔ جوہری معاہدے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور واضح کر دیا کہ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کی ایران مخالف قرارداد کے باوجود بھی ہم اپنے موقف پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایران کی علمی اور سائنسی ترقی کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے ایٹمی ایجنسی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، لیکن بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایران کے خلاف قرارداد منظور کی۔ ہم ایرانی عوام کے حقوق کا ہر حال میں تحفظ کریں گے اور ہم دشمنوں کی گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ دوسری خبر، ایران جوہری مذاکرات کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے اقوام متحدہ کے تحت جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو وہ دنیا میں سیاسی اور معاشی طور پر مزید الگ تھلگ ہو سکتا ہے۔ ایران کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس کے سوالات کے جواب میں تکنیکی طور پر قابل اعتماد معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ IAEA نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے پیش کردہ ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں ایران سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنسی کے حوالے سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرے، جس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر 20 سے زیادہ نگراں کیمرے بند کر دے گا، جس پر IAEA کا آج رد عمل سامنے آ گیا اور یہ کہا کہ ایران کا کیمرے ہٹانا جوہری معاہدے کے لیے دھچکا ہے۔ دوسری جانب ایران مسلسل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر امریکہ 2015 کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی فورس پاس دوران انقلاب کو دہشت گردی کی بلیک لسٹ سے ہٹا دے۔ شامل کرتے ہیں تیسری خبر، امریکہ نے ایران کو ڈرونز کے حصول سے روکنے کے لیے بل منظور کر لیا ہے۔ امریکی سینٹ نے ایرانی بمبار ڈرونز کو روکنے کے لیے ایک بل کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ کمیٹی میں نیا بل لانے کا جو مقصد ہے وہ ایران اور اس کی وفادار ملیشیاؤں کو حملہ آور ڈرون حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ قانون کا مقصد خطے میں عدم استحکام کے لیے ایران کو جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے نشاندہی کی ہے کہ ایران حوثیوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ ایران کے ڈرون سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں اب چوتھی خبر، اسرائیل کو لبنان کے وسائل لوٹنے سے روکنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں، یہ کہنا ہے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا۔ لبنان کی حزب اللہ مزاحمتی تحریک کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ملک کے سمندری گیس کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کے سامنے ہماری تحریک خاموش نہیں رہے گی۔ ہمارا فرض لبنان کی زمین، پانی، تیل، گیس اور عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ حسن نصر اللہ نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، دشمن بین الاقوامی قانون اور قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکہ اور اسرائیل لبنان کو بھوک اور تقسیم سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں پانچویں خبر، بغداد میں امریکہ اور ترکی کے فوجی کاروان اور اڈوں پر حملہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجیوں کے کاروان کو نشانہ بنایا گیا، جس کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی عراقی گروہ نے قبول نہیں کی، جبکہ دوسری جانب ترکی کے غیر قانونی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ تاہم رپورٹ ملنے تک اس دھماکے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئیں۔ حالیہ چند ماہ کے دوران امریکہ کے مسلح کاروانوں پر اس طرح کے حملے ہوتے آ رہے ہیں۔ عراقی گروہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک امریکی فوج ملک سے باہر نہیں نکل جاتی اس وقت تک حملوں کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو ایسے ہی جاری رکھا جائے گا۔ چھٹی خبر، چین نے امریکہ کی جانب سے دی گئی دھمکی کا کرارا جواب دے دیا ہے۔ چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع سے متعلق امریکی جنرل کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ اور نئی دہلی سرحد سے متعلق اختلافات کو بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکی جرنل کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ چین کی طرف سے بھارت کے ساتھ ملحقہ سرحد پر عسکری تعمیرات کرنا نہایت گھناؤنا عمل ہے، جس سے تنازع کو مزید ہوا ملے گی، جس کے جواب میں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کو دونوں ممالک باہمی مشاورت سے طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی عہدیداران تنازع کو ہوا دے رہے ہیں اور یہ گھناؤنا عمل ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں 7ویں خبر۔ روس کے کونسل جنرل کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ روس پاکستان کو سستا تیل فراہم کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور روس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا۔ کراچی کونسلیٹ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس میں پاکستان کو رعایتی قیمت پر گیس اور تیل کی فراہمی پر بات کی تھی، لیکن اس معاملے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی روس سے تیل کی خریداری پر بات چیت کی ہے۔ اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس پر سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر پابندی عائد کی گئی ہے، جو قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کے ساتھ روس کے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ 8ویں خبر۔ امریکہ میں ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات معمول کی بات بن چکے ہیں، جس کو روکنا امریکی صدر کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک فیکٹری میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست میری لینڈ کی ایک فیکٹری میں ورکرز نے فائرنگ کر کے اپنے 3 ساتھی ورکرز کو ہلاک کر دیا۔ پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں 23 سالہ حملہ آور بھی زخمی ہو چکا ہے۔ حملہ آور کی فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا، جس کی حالت اب تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمی حملہ آور کو پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا ہے، جس کی مزید اب تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ شامل کرتے ہیں اب 9ویں خبر۔ کیا عراقی صوبوں میں داعش دہشت گردوں کو منتقل کرنے میں امریکہ کا بنیادی کردار ہے؟ ایک عراقی عہدیدار نے عراقی شہروں میں بد امنی پھیلانے کے لیے شام میں تعینات امریکی فوجیوں اور دہشت گردوں کے درمیان گہرے تعاون کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ وادی حوران میں داعش دہشت گردوں کے خفیہ اڈوں کا پتہ لگایا ہے۔ اس سیکیورٹی ذرائع کے مطابق داعش کے تقریباً 100 دہشت گرد اور کئی سرغنے مخصوص اور پرامن راستوں سے امریکی فوجیوں کی پشت پناہی میں شام سے وادی حوران کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے عراقی سیکیورٹی اہلکاروں کے خوف سے اپنے اڈوں کے اطراف کے علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں دیکھا گیا تھا کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ممکنہ طور پر داعش کے جنگجوؤں کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ شامل کرتے ہیں اب 10ویں اور آخری خبر۔ بھارت میں 3 مسلمانوں سے بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا۔ جی شری رام کے نعرے لگوائے گئے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 3 مسلمانوں سے بدسلوکی اور زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے اور یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں مقامی لوگوں کو 3 مسلمان فقیروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے تینوں مسلمانوں سے بیٹھکیں لگوائیں۔ اس دوران وہ بیچارے معافیاں مانگتے رہے۔ مقامی لوگوں نے مسلمانوں سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے اور انہیں وارننگ دے دی کہ وہ آئندہ پنڈتوں کے گاؤں میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے واقعے کی روایتی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی تمام بڑی خبروں سے اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔